بچپن کی بہت ہی کیوٹ عادات میں سے ایک ایسی کڑی ہوتی ہے، ایک ایسی عادت ہوتی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بچوں کو ایک ایسا خاموش ساتھ مل جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ان کی پرسنالٹی، ان کا فیوچر، ان کے جاز، ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے۔ یہ عادت اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان ہے، لیکن جو اس کے پرابلمز ہیں، اس کی کمپلیکیشنز ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ساری عمر ہمارے بچے کو بھگتنا پڑتا ہے، یا پھر اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہمیں اپنی کمائی میں سے، اپنی ارننگز میں سے ایک خطیر حصہ جو ہے وہ اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں تھم سکنگ یا انگوٹھا چوسنے کی، جو بچہ انگوٹھے چوستے ہیں۔ کس عمر تک کے بچوں کے لیے یہ سیف ہے؟ کس عمر میں ہمیں اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ اس کو روک تھام کرنے کے لیے ہمیں سٹیپس لینے چاہیے؟ کون کون سے طریقہ کار ہیں؟ اگر ڈانٹ ڈپٹ سے یہ چیز مزید بڑھتی ہے تو ہمیں گھر پہ کون سے ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے جو اس کے لیے ٹھیک ہوں؟ اور اگر گھر پہ یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہو رہی تو ڈینٹسٹ اس صورت میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لازمی ان باتوں پر عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور بعد میں اس کے نتائج کو بھگتنا پڑے۔ سکنگ کا جو بیہیویئر ہے وہ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی بچوں میں ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے زندگی کی بقا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو دودھ ملتا ہے اور زندگی ملتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس سکنگ کی وجہ سے اس کی جو چیونگ ابیلٹی ہے، کھانا چبانے کی عادت ہے، وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپیچ جو امپروومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے مسلز جو ہیں، جاز ہیں، وہ گرو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسپیچ میں بھی امپروومنٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ جو چیونگ بیہیویئر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن 2 سال تک کے اگر بچہ یہ کام کر رہا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے یا فنگر سکنگ کا یہ پرابلم ہے، تو یہ نارمل ہے، یہ بچوں میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے لیٹر سٹیجز میں 4، 6، 7 سال، 8 سال، 10 سال تک اگر یہ پرابلم رہتی ہے تو اس میں ہمیں لازمی طور پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ہیبٹ کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی پہ، کہ اگر بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے وہ کتنا زور لگا رہا ہے اس کام میں، اور فریکوینسی کے وہ کتنی دیر کے لیے کر رہا ہے، دن میں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے یا ساری رات کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو میکسیمم گروتھ ہے وہ شروع کے 10 سال میں ہو رہی ہوتی ہے بچے میں۔ تو جب جاز گرو کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بریسز لگائے جاتے ہیں یا اپلائنسز لگائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جبڑے پہ پریشر آئے اور اس پریشر کی وجہ سے دانت ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ اسی طرح جو یہ کیوٹ سا اور نمونہ سا جو انگوٹھا ہوتا ہے، یہ پورا طوفان ہوتا ہے۔ اس میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ تالو کو یہ ہر وقت جب دباؤ لگتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تالو جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ جب تالو سکڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتے، اندر کی طرف دھنس جاتے ہیں۔ اس سے اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم کراس بائٹ کہتے ہیں۔ اس صورت میں اسپیچ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، اور جب یہ چیز ڈسٹرب ہوگی تو جو کچھ بھی بچہ کھائے گا وہ پراپرلی چبا نہیں سکتا، تو اس سے اس کو معدے کے پرابلمس ہوں گے، اور اس کی وجہ سے، اس چھوٹی سی عادت کی وجہ سے جو گروتھ ہے وہ پراپرلی ہو نہیں پاتی۔ اسی طرح جب سامنے والے دانتوں کے اوپر پریشر آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف ابھر جاتے ہیں، ان میں اسپیسیز آ جاتی ہیں جسے ہم اوپن بائٹ کہتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دانت جو ہیں وہ جبڑے پوری طرح گرو نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے کراؤڈنگ ہے، دانت ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ اس ہیبٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اس پرابلم کا جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ 50% علاج صرف اس چیز کے جاننے میں ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے بچہ، اسی کیوں میں اس کا علاج ہے۔ تو وجوہات جو سب سے بڑی وجہ ہے اس چیز کی، وہ سٹریس ہوتی ہے۔ کسی قسم کا سٹریس جو ہے بچے کے لیے اگر ہوگا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک سودنگ بیہیویئر جو بچے میں ہوتا ہے وہ انگوٹھا چوسنا ہوتا ہے۔ اب وہ پریشر جو ہے، وہ سٹریس جو ہے، وہ اگنورینس کا بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرلی وقت نہیں مل رہا بچے کو۔ اکثر یہ پرابلم ہم نے جو ورکنگ وومن ہیں ان میں دیکھا ہے کہ وہ جو ان کے بچے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر 5 سال یا 4 سال کا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، تو اسکول میں کوئی ٹیچر کے ڈانٹ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے سائیکولوجیکل پریشر جو ہوتے ہیں، ان کی کمپنسیشن کے لیے بچہ ایک بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتا ہے جس سے اس کو مزہ آتا ہے، وہ ہے انگوٹھا چوسنا، اور اسی کی وجہ سے یہ بڑھتے بڑھتے یہ عادت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے حل کی بات کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بچے سے یہ عادت چھڑوانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی عادت بن جاتی ہے، خاص طور پہ بچوں میں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی پینک نہ ہو، جلدی نہ کریں، رش نہ کریں، بچوں کو ڈانٹیں نہ، بلکہ ڈانٹنے سے یہ
پرابلم اور بڑھتا ہے کہ پہلے ہی وہ اگنورینس کی وجہ سے اور پریشر اور سٹریس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے، اگر ہم ڈانٹیں گے وہ مزید سٹریس میں آئے گا اور یہ چیز بڑھے گی۔ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 85% بچے ہوتے ہیں وہ صرف سمجھانے سے یا چیز کے بتانے سے اس عادت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ 99% مائیں ایسی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس 85% والی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے، صرف بات بتانے سے وہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کوئی پریشر دینا پڑے گا، ڈانٹنا پڑے گا۔ تو ڈانٹنا اس کا حل نہیں ہے، اس میں طریقہ کار جو ہے علاج کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بیہیویئرل چینجز اس کو دیں گے۔ ایک تو ہے کہ انگوٹھے پر کوئی چیز لگا دیں آپ، بچہ چھوٹا ہے، جب بھی وہ یہ کام کرے گا اس طرح کے کیمیکلز بھی آتے ہیں یا سنمن، دال چینی وغیرہ یا کوئی ایسی مرچ، کالی مرچ کہ جو بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو، لیکن جب وہ یہ کام کرنا شروع کرے تو اس کے لیے منہ کے اندر ذائقہ خراب ہوگا تو وہ یہ عادت چھوڑ دے گا۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ رات کے وقت خاص طور پر کوئی گلوز وغیرہ پہنا دیں تاکہ جب بھی انگوٹھا چوسے وہ کپڑا درمیان میں آئے تو اسے وہ مزہ نہ آئے، تو یہ عادت وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ انگوٹھا چوس رہا ہو اور تھوڑا سمجھدار ہو تو اس کو سمجھائیں اور اسے شیشے کے سامنے کھڑے کر کے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی وہ ہیبٹ جو ہے وہ پوری کر لے، تو وہ خود اپنے آپ کو جب دیکھے گا اسے آکورڈ محسوس ہوگا تو وہ یہ عادت چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کام کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پریز اور ریوارڈ، کہ بچے کو جب بھی اس کو ٹارگٹ دیں کہ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے آپ نے انگوٹھا نہیں چوسنا تو آپ کو یہ ریوارڈ دیا جائے گا۔ اسی طرح 1 ویک کے لیے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ریوارڈ ہوگا۔ یہ جو ایک انسینٹیو ہے یہ بھی اس چیز میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، بچوں کو جو ٹوائز ہیں وہ ایسے آپ دیں جس سے اس کے ہاتھ بیزی رہیں، بلاکس ہوتے ہیں یا کوئی جو بھی ایسے ٹوائز ہیں جن سے وہ کھیلتا رہے اور ہاتھ اس کے بیزی رہیں تاکہ اس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ انگوٹھا چوس سکے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جو اس عادت کی، اس پرابلم کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اتنی شدید ہیں کہ بعد میں بریسز اور پھر اپلائنسز وہ لگانے پڑتے ہیں۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے دانت ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے تو کھانا پھنستا رہے گا، اس کی اپنی پرابلمس ہوں گی، اور اس کے علاوہ TMJ ایشو، یہ سر میں اکثر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری پرابلم صرف دانت ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ڈینٹسٹ کے پاس جب آپ جائیں گے وہ آپ کے لیے کیا کریں گے، اس میں کچھ ہیبٹ بریکر اپلائنسز ہوتی ہیں، نوکدار یہ چیز ہوتی ہے، جب بھی وہ بچہ انگوٹھا منہ میں ڈالے گا تو اس کے ہاتھ کو وہ لگے گا، اس کی وجہ سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر 4 سال سے اوپر یہ بچہ آپ کا انگوٹھا چوس رہا ہے تو کبھی اس کو اگنور مت کریں، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی 7 یا 8 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اس میں یہ عادت بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کو چاہیے کہ ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جو ٹیڑھے دانت ہیں وہ فیملی ہسٹری میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اپلائنسز اور بریسز کا عمل کرنا پڑتا ہے تاکہ جب پرابلم شروع ہو رہی ہو فوری طور پہ اس کا حل کر لیا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل۔ شکریہ۔